میرے ساتھ حلقہ پی پی 182 کے ایم پی امیدوار موجود ہیں۔ اصل ذمہ دار تو ہوتا ہے سی او، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے۔ بہت المناک واقعہ ہے، میری دلی ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ وہ فوت نہیں ہوا، وہ شہید ہے، اور یہ انسانیت کی ہمدردی کی انتہا ہے۔ جب سے یہ ایڈمنسٹریٹر نظام آیا ہے اس وقت سے ہمارا یہ حالات خراب ہے۔ یہ المناک واقعہ ہونا تھا، بس اس کے مقدر تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈی سی صاحب کو بھی معطل کر دیا، اے سی صاحب کو بھی معطل کر دیا۔ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی جو امداد ہے یہ داد رسی کی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، فہد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج میں پتوکی میں موجود ہوں، میرے ساتھ حلقہ پی پی 182 کے ایم پی امیدوار موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو کل پرسوں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک بچہ ایک ماں جی کو بچانے کے لیے کھلے ہال میں گر کر اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ ایک بندہ گرتا ہے مگر وہ بچانے کے لیے مین ہال میں جاتا ہے، مگر وہ اپنی کوشش ناکام کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ چودھری محمود احمد صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس خاندان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، یا پتوکی کی عوام کے لیے ایسے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں کہ آنے والے دور میں ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پتوکی میں آئے دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا رہتا ہے، کوئی بچہ گر جاتا ہے۔ ریسنٹلی ایک ماں جی گر کی ہے جو اٹک سے آئی تھی اپنی فیملی کو ملنے کے لیے، اور ایک نوجوان جو کاشف چوک کا رہائشی ہے، کاشف نامی لڑکا، اس ماں جی کو بچانے کے لیے اس کنویں اس گٹر میں جاتا ہے، مگر وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس کے پیچھے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ذمہ دار بندہ کون ہے، جو ابھی تک یہ ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اصل ذمہ دار بندہ کون ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، اصل ذمہ دار تو ہوتا ہے سی او، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، اور عملہ بھی اس میں ملوث ہے سارا۔ یہ سارے میرے دوست جانتے ہیں کہ جو بلدیہ کا نظام ہے نا، ایسا بگڑا ہوا ہے۔ میں ان کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اس لائن پہ کام ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سی او نے کام نہیں کرنے دیا ہمیں، کہ میں نے اس پہ کام کروایا، میں نے اس کے پیسے نکلوانے، میں نے یار اپنا اس کو کہا ہے کہ یار تم اپنے پیسے نکلوا لو لیکن ہمیں تو کام کرنے دو۔ بہت المناک واقعہ ہے، بہت ہی نہایت المناک واقعہ ہے، اور میں میری دلی ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ کل میں اور ایم این اے صاحب رانا محمد یاد صاحب سی ایم ہاؤس میں گئے ہیں، اور کمشنر صاحب کے پاس بھی گئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے ٹیم بھیجی ہوئی ہے انکوائری کے لیے، اور انشاءاللہ ان کو ہم، وہ تو جو بیچارہ شہید ہو گیا، شہید وہ فوت نہیں ہوا، وہ شہید ہے۔ اس نے ایک ماں کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ اور آپ کا نام؟ رمیز۔ اور اس رمیز نے دونوں کو اپنا بچانے کے لیے وہاں چھلانگ لگا دی، بالکل اس نے بھی جان کی بازی لگا دی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیچارے نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچا نہیں سکا۔ وہ تو بیچارہ شہید ہے، ہم تو کہتے ہیں مر گیا، نہیں، وہ بیچارہ شہید ہے۔ کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا، نہ اس کی ماں، نہ اس کی بہن، نہ لیکن اس نے وہاں چھلانگ لگا لی، اور یہ انسانیت کی ہمدردی کی انتہا ہے۔ اور انشاءاللہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، ایک عام بندہ ہے، رمیز بھائی ہیں، انہوں نے اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی بچانے کے لیے۔ آپ پتوکی کی ماں ہیں جس کو ماں کا درجہ کہا جاتا ہے، ایم پی اے صاحب ہیں، اگر آپ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمارے جیسے لوکل سول لوگ یہ کام کریں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے، 2018 تک ہمارا بلدیاتی نظام رہا ہے ادھر، کسی جگہ پہ پانی کھڑا کسی نے دیکھا ہے؟ جب سے یہ ایڈمنسٹریٹر نظام آیا ہے اس وقت سے ہمارا یہ حالات خراب ہے۔ پہلے دن جب ہماری وہاں ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہم اکٹھے ہوئے تو میڈم صاحبہ بھی تھی وہاں، میں نے پہلا ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ میرے شہر کا جہاں اپنا حال دیکھیں جا کے، سیوریج کا سسٹم، گلیاں، یہ وہ سب کچھ بیکار اور اپنا ہوا پڑا ہے۔ 4 دن پہلے پھر میری وہاں ہوئی ملاقات لاہور ڈویژن کے ایم پی اے، میں نے سب سے پہلے یہی بات کی ہے کہ میرے شہر کا میڈم دیکھیں آپ، لیکن وہ بھی کر رہے تھے
اس کے لیے کوئی روپیہ بھی اپنا کچھ ہوئے تھے 27 کروڑ پتہ نہیں کیا وہ منظور ہوا تھا، وہ ابھی تک آیا نہیں، لیکن بہت سارا نظام ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن یہ المناک واقعہ ہونا تھا، بس اس کے مقدر تھے۔ اور میں انشاءاللہ اس فیملی کے ساتھ ہوں، اور میں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی جو امداد ہے یہ داد رسی کی جائے، اور آئندہ ایسا انشاءاللہ واقعہ نہ ہو۔ اور اس کے لیے انہوں نے ڈی سی صاحب کو بھی معطل کر دیا، اے سی صاحب کو بھی معطل کر دیا، سی ایم جو ہے وہ عمر فاروق سی او، اس پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، ایک اور پہ ہوئی، اس کا کیا نام ہے، ذوالقرنین صاحب، اس پہ بھی ایف آئی آر ہو گئی، اور انشاءاللہ وہ کیفر کردار تک بھی پہنچیں گے۔ اچھا، آنے والے دور میں جو آنے والے دن ہے، ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے پتوں کی کہ جتنے بھی ہول کھلے ہوئے تھے ان پہ سب پہ ڈھکن لگا دیے گئے ہیں، تو کیا فیوچر میں یہ اس طرح ہی رہے گا، یا شام کو ٹوٹ جائیں گے یا نشئی حضرات لے جائیں گے پھر وہ سسٹم ہو جائے گا؟ میرے بھائی یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ مگر یہ مریم نواز کا پنجاب ہے، یہ آپ کا پنجاب ہے، یہ میرا پنجاب ہے۔ مریم نواز تو جو کچھ کر رہی ہے اپنا اس پنجاب کے لیے وہ تو بے انتہا کام کر رہی ہے، لیکن یہ ڈھکن چوری کرنا، یہ جو ہوتے ہیں وہ رات کو ڈھکن چوری کر کے لے جاتے ہیں تو بس لوہا بیچ لیتے ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کام ٹھیک ہے سر، لاسٹ میں ہماری آڈینس کو، ہمارے بچوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے رمیز بھائی نے یا کاشف بھائی نے ایک میسیج کنوے کیا ہے لوگوں کو کہ کوئی بندہ مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کریں نہ کہ خود کا سوچیں، تو آپ اس لحاظ سے کیا عوام کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ یار رمیز بھائی نے تو بہت جو انسانیت کی انتہا ہوتی ہے نا وہ کیا، تو اس بیچارے کی موت آئی ہوئی تھی، وہ آ گئی، لیکن وہ مرا نہیں، وہ شہید ہے، وہ کسی کے لیے جان قربان کرنا یار بہت بڑی بات ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی میری، اور میں ہمیشہ اس خاندان کے ساتھ جو بھی ہوا، جو بھی ان کا ریلیف میں ہوا، میں انشاءاللہ وہ کرنے کو جی تھینک یو سر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری محمود احمد صاحب جو حلقہ پی پی 182 کے MP ہیں، اور انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ میرا گھر ہے، میں جہاں تک ہوا آواز اٹھاؤں گا اور ان کی ہیلپ کروں گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔